ٹرمپ نے خواہش ظاہر کی ہے کہ اگر ایران طے شدہ شرائط مان لیتا ہے تو امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ ختم ہو سکتی ہے اور آبنائے ہرمز دوبارہ کھل سکتی ہے۔ سوشل میڈیا پر ٹرمپ نے آپریشن ایپک فیوری کے خاتمے کا عندیہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر ایران اس معاہدے کو تسلیم کر لیتا ہے، اس پر اتفاق ہو چکا اور یہ بہت بڑا اگر ہوگا تو آپریشن ایپک فیوری ختم ہو جائے گا۔ دعویٰ کیا کہ انتہائی مؤثر ناکہ بندی کے بعد آبنائے ہرمز سب کے لیے بشمول ایران کھول دیا جائے گا۔ پھر حرزہ سرائی کی کہ اگر ایران کے معاہدے پر اتفاق نہ کیا تو بمباری دوبارہ شروع ہوگی اور بدقسمتی سے اس کی شدت و سطح پہلے سے کہیں زیادہ ہوگی۔ نیو یارک پوسٹ کو انٹرویو میں کہا، ایران اور امریکہ کے آمنے سامنے بیٹھ کر امن مذاکرات کے بارے میں سوچنا یا اسلام آباد جانے کی تیاری کرنا قبل از وقت ہے۔ امریکہ اور ایران کے مذاکرات حساس مرحلے میں داخل ہو گئے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے اپنے ایک بیان میں کہا، امریکی 14 نکاتی عمد نویس کا جائزہ لے رہے ہیں، بذریعہ پاکستان آگاہ کر دیں گے۔ امریکی میڈیا ایکزیوس کے مطابق امریکہ اور ایران جنگ کے خاتمے کے لیے ایک صفحے پر مشتمل مفاہمتی میمو پر اتفاق کے قریب ہیں، جو آئندہ تفصیلی معاہدے کی بنیاد بن سکتا ہے۔ اس مجوزہ سمجھوتے میں ایران پر امریکی پابندیوں کے خاتمے، اربوں ڈالرز کے منجمد ایرانی فنڈز کی بحالی اور جوہری افزودگی پر پابندی جیسے نکات شامل ہیں۔ امریکی حکام کے مطابق ایران سے اس میمو پر آئندہ 48 گھنٹوں میں اہم رد عمل متوقع ہے۔ ٹرمپ کا ایران کے خلاف جارحیت کے خاتمے اور آبنائے ہرمز کھولنے کا عندیہ۔ خام تیل کی قیمت $100 فی بیرل سے نیچے۔ عالمی مارکیٹ میں برطانوی خام تیل کی قیمت میں 7% کمی۔ برطانوی خام تیل $100 فی بیرل پر آ گیا۔ امریکی خام تیل کی قیمت میں بھی 8% کمی۔ امریکی خام تیل $92 فی بیرل پر ٹریڈ ہوتا دیکھا گیا۔ گزشتہ روز پروجیکٹ فریڈم عارضی طور پر روکنے کے اعلان کے بعد تیل کی قیمتوں میں کمی دیکھنے میں آئی تھی۔ آج ایران امریکہ کے معاہدے سے متعلق خبروں کے بعد تیل کی قیمتیں مزید گر گئیں۔ اور آبنائے ہرمز میں پروجیکٹ فریڈم روکنے کے اعلان پر پاکستان کا خیر مقدم وزیراعظم شہباز شریف نے ٹرمپ کے فیصلے کی تعریف کرتے ہوئے کہا، یہ اقدام علاقائی امن، استحکام اور مصالحت کی طرف ایک بڑا قدم ہے۔ پاکستان ایسے تمام اقدامات کی مکمل حمایت کرتا ہے جو گفتگو اور سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کا پرامن حل نکالیں۔ پاکستان کو امید ہے کہ موجودہ مثبت ماحول جلد ہی ایک جامع اور دیرپا معاہدے کی صورت اختیار کر لے گا، جو نہ صرف خلیج بلکہ پوری دنیا کے امن و استحکام کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ معیشت کی بہتری کے لیے ڈیجیٹل مارکیٹ کا استحکام ناگزیر ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ ہمارا فوکس کرنٹ اکاؤنٹ پر ہے۔ عالمی اداروں کے ساتھ تعاون سے مالیاتی نظام کو مزید مضبوط بنائیں گے۔ معیشت کی ترقی کے لیے نجی شعبے کی بھرپور حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ پنجاب کی ترقی کا سنہرا دور شروع ہو چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ارکان اسمبلی سے ملاقات میں گفتگو۔ صوبے میں ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ ارکان اسمبلی نے سڑکوں، گلیوں کی تعمیر، ڈرینیج، صاف پانی کی فراہمی اور مثالی دیہات پروجیکٹس کو سراہا۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ عوامی فلاح کے منصوبے تیزی سے مکمل کیے جا رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میدان جنگ بن گئی۔ کیس کی سماعت پر آئے دو گروپ آپس میں لڑ پڑے۔ جسٹس شہباز رضوی نے ملزمان کی ضمانت خارج کی تو فریقین آپس میں لڑنے لگے، ایک دوسرے پر تھپڑوں اور گھوسوں کی بارش کر دی۔ سیکیورٹی اسٹاف نے جھگڑے میں ملوث افراد کو حراست میں لے لیا۔ ملتان میں ایک گھر سے خاتون اور اس کے 3 کمسن بچوں کی پھندہ لگی لاشیں ملی ہیں۔ پولیس کے مطابق واقعے کو خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی۔ تینوں بچوں کو گلا دبا کر قتل کیا گیا اور پھر لاشوں کو پنکھے سے لٹکایا گیا۔ پوسٹ مارٹم انکشاف، مقدمہ درج، مقتولہ کا شوہر اور دیور گرفتار۔ شوہر کے ابتدائی بیان کے مطابق بیوی سے اکثر جھگڑا رہتا تھا۔ پی آئی پی کلچر نامنظور۔ کراچی کے عوام نے بلاول چورنگی پر اہم شخصیت کا پروٹوکول توڑ ڈالا۔ آدھے گھنٹے تک روکے جانے پر عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ سیکیورٹی قافلے کے پہنچتے ہی شہری ناکہ بندی کو توڑتے ہوئے سامنے آ گئے، جس کے باعث قافلے میں شامل گاڑیاں پھنس گئیں۔ واقعہ گزشتہ رات 9 بجے کے قریب پیش آیا۔ سوشل میڈیا صارفین کا واقعے پر خوشی کا اظہار۔
मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी की लहर, सिंध में हीट वेव की सूरत हाल, कराची में भी सूरज के मिजाज गर्म, पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। अंदरूनी सिंध में भी शदीद गर्मी, मिट्टी में पारा 44, मीरपुर खास में 42 और हैदराबाद में 40 डिग्री रहा। बलूचिस्तान के जुनूबी अजला में भी गर्मी की लपेट रही। तुर्बत में दर्जा हरारत 45 और लसबेला में 44 डिग्री रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की पेशगोई, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बारिश का इम्कान। ऑस्ट्रेलवी रॉयल मिलिट्री कॉलेज में पाकिस्तानी कैडेट की बड़ी कामयाबी, सरदार अरसाम अब्बास ऑस्ट्रेलिया में बेहतरीन गैर मुल्की मिलिट्री कैडेट करार। अरसाम अब्बास का ताल्लुक PMA 152 लॉन्ग कोर्स से है। अरसाम अब्बास को तरबियत के तमाम शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी पर अवार्ड से नवाजा गया। ऑस्ट्रेलियाई चीफ ऑफ आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टॉर्ट ने पासिंग आउट परेड का मुआयना किया। कौमी स्क्वाड की शेर बंगला क्रिकेट स्टेडियम में तीसरे रोज प्रैक्टिस, कोचेस के जेर निगरानी खिलाड़ियों ने स्लिपिंग, फील्डिंग और कैचेस की प्रैक्टिस की। कंडीशन बेस्ड बैटिंग प्रैक्टिस में भी हिस्सा लिया। कौमी स्क्वाड कल मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 से 5 बजे तक प्रैक्टिस करेगा। पाक बांग्लादेश पहला टेस्ट मैच जुम्मे को शुरू होगा। और आज़ाद कश्मीर की वादिय नीलम के सयाहती मकामात की रौनकें उरूज पर, किरण उड़न खेल और ताओबर्ट में सयाहों का रश, हसीन वादियों और कुदरती नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होने में मसरूफ़।